وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں 3 مرتبہ یہ حکم دیا ہے۔ 2 آیات ہیں آگے، 3 مرتبہ فَوَلِّ وَجْهَكَ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، یعنی یہ حکم دیا ہے 3 مرتبہ کہ اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اب یہ تکرار لایا ہے، بار بار یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس کی علماء نے وجہ بیان فرمائی ہے۔ تکرار بار بار یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ لوگ بار بار تذکرہ کر رہے تھے، لوگ بار بار باتیں کر رہے تھے کہ کیا یہ قبلہ ہے یا وہ قبلہ ہے، تو مسلمانوں کے دل میں ہو سکتا ہے شبہات پیدا ہو جائیں، تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے بار بار حکم دیا کہ اپنا چہرہ جو ہے نا مسجد حرام کی طرف کرو، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کرو، اپنے جہاں بھی ہو مسجد حرام کی طرف رخ پھیرو۔ یعنی یہ جو دل میں شبہ پیدا ہو سکتا تھا اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے بار بار حکم دیا کہ تمہارا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا نا کہ جہاں بھی آپ ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیریے، یہ حکم حالت حضر میں ہے کہ جب آپ مقیم ہوں مدینہ طیبہ کے اندر ہوں تو وہاں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیریے۔ اور پھر امت کو حکم دیا کہ جس جگہ تم ہو ادھر مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کرو۔ اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو حکم دیا ہے نا دوسری مرتبہ حکم اس لیے دیا، پہلے حکم دیا کہ مقیم ہو، دوسری مرتبہ حکم دیا کہ تم حالت سفر میں ہو، یعنی جس وقت مسافر ہو تب بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھو۔ یعنی پہلے حکم کی منشا یہ ہے کہ گھر پر ہو تو مسجد حرام کی طرف منہ کرو، دوسرے حکم کی منشا یہ ہے کہ گھر پر نہ ہو سفر میں ہو تب بھی جو ہے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اور تیسری مرتبہ جو حکم دیا، تیسری مرتبہ حکم اس لیے دیا کہ مخالفین کا رد کیا ہے۔ مخالفین یہ نہ کہیں کہ ہماری کتاب کے اندر تو حکم دیا ہے کہ ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، لیکن یہ تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر حکم دے دیا کہ اپنا چہرہ مسجد حرام بیت اللہ کی طرف کرو تاکہ مخالف یہ اعتراض نہ کریں۔ اس لیے 3 مرتبہ فرمایا، گویا کہ 3 مرتبہ کی 3 وجہ سامنے آ گئی۔ پہلے مرتبہ حکم یعنی آپ اپنے گھر میں ہوں، دوسری مرتبہ حکم دیا سفر میں ہوں، تیسری مرتبہ حکم دیا کہ مخالفین اعتراض نہ کریں کہ ہماری کتاب کے اندر تو ان کا قبلہ بیت اللہ بیان کیا گیا ہے لیکن یہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے اور وجوہ بھی بیان کی ہے کہ پہلا جو حکم ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو، فرمایا یہ خصوصی طور پر خطاب حرم والوں کو ہے کہ تم جو حرم کے اندر رہ رہے ہو نا اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اور دوسری مرتبہ جو حکم دیا کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو، یہ حکم عرب والوں کے لیے ہے۔ اور تیسری مرتبہ جو حکم دیا کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو، یہ حکم عجم والوں کے لیے۔ یعنی 3 حکم 3 مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگوں کو دیا۔ پہلا حکم حرم والوں کو، دوسرا عرب والوں کو، تیسرا عجم والوں کو۔ اور بعض علماء نے اور وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ پہلا جو حکم دیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار خواہش کرتے تھے کہ میرا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے۔ اور دوسرا حکم سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے دیا کہ سابقہ کتابوں کے اندر جو حکم تھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرو۔ اور تیسرا مرتبہ جو حکم دیا ہے وہ تیسرا مرتبہ اہل کتاب کے رد کرنے کے لیے کہ اہل کتاب یہ نہ کہیں کہ ہماری کتاب کے اندر یہ حکم ہے۔ یہ بعض علماء نے وجہ بیان فرمائی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ اے میرے محبوب جہاں بھی آپ نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجیے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ کیونکہ یہی قبلہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ پکا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، لہذا تمہاری نیت جب اسی کی طرف رخ کرنے کی ہوگی اور اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ دوسری مرتبہ حکم کہ جہاں بھی آپ ہوں یعنی سفر میں ہوں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ یہ تیسرا حکم ہے، یہ امت کو خطاب کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں بھی تم ہو اپنا چہرہ اسی مسجد حرام کی طرف رکھو لئلا یکون للناس علیکم حجہ تاکہ لوگ تمہارے اوپر حجت نہ پکڑ لیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ ہماری کتاب کے اندر تو ان کا حکم تھا بیت اللہ کا لیکن یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے خود وجہ بیان کر دی کہ لوگ تمہارے خلاف حجت نہ کریں الا الذین ظلموا منہم ہاں جو لوگ ظالم ہیں جو صحیح طور پر حقیقت نہیں سمجھ سکتے، فرمایا وہ پھر بھی باتیں کریں گے فلا تخشوہم ان سے نہ ڈرنا، ان کی باتوں میں نہ آنا، واخشونی مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ
میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا رہوں گا. اور ان نعمتوں کی تکمیل میں سے ایک نعمت بیت اللہ تمہیں قبلہ عطا کر دیا. یہ بھی میری بہت بڑی نعمت ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کر دی، لہذا یہ بھی میری نعمت کی تکمیل میں سے ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیت اللہ کو ہدایت کا ذریعہ بتایا ہے کہ اس کی طرف تم منہ کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے. جیسے قرآن حکیم کے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین، یہ سارے متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اسی طرح بیت اللہ بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے فرمایا کہ تم اسی کی طرف رخ کرو. تو گویا کہ 3 مرتبہ یہ حکم دیا. یہ بات دل میں بیٹھ گئی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصلی قبلہ بیت اللہ ہی ہے، تاکہ لوگوں کے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں. اس لیے بار بار اس حکم کو دہرایا کہ فول وجہ کا، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو. سفر میں ہو تب ادھر رخ کرو، حضر میں ہو تب ادھر رخ کرو، جہاں بھی ہو تب ادھر رخ کرو. یعنی یہ بات بالکل تکرار کے ساتھ دلوں کے اندر بٹھا دی گئی کہ تمہارا قبلہ یہی ہے اور کوئی قبلہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کامل یقین نصیب فرمائے.